احباب ذی وقار علماء کرام، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں صاحبزادہ قاری عبدالرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، محترم بھائی حافظ قسیم صاحب کا، جنہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا اور علماء کے درمیان بیٹھ کر کچھ سبق سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور حق پر استقامت دے اور حق کی موت نصیب فرمائے۔ میں اپنے مختصر وقت میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فتنے ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد دو طرح سے ہے۔ ایک، کچھ ایسے فتنے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو آتے ہیں، ہر صاحب ایمان کو ان سے سامنا اور سابقہ پڑتا ہے، اور یہ وہ فتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پرکھ کے طور پر، آزمائش کے طور پر ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ دور قدیم ہو یا جدید، ان کی شکلیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ قلبی ایمان کی پرکھ مختلف حالات سے، آزمائشوں سے، تانوں سے، گالیوں سے، دباؤ سے، ایمان سے کسی طرح واپس پلٹ جانے کے لیے، اور آج بھی یہ آزمائشیں تقریباً اسی شیپ اور شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ ان فتنوں کا مقصد ایمان والوں اور منافقین کے درمیان ایک حد فاصل کھینچنا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون سچا ہے، ان حالات میں بھی ایمان پر کھڑا ہے، ان حالات میں بھی دین پر پہرا دیتا ہے، یہ جانا جاتا ہے، یہ پرکھ کی جاتی ہے۔ پرکھ کون کرتا ہے؟ پرکھ تو وہ کر رہا ہے جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، جو ان آزمائشوں کے آنے سے پہلے بھی جانتا ہے، اور یہ آزمائشیں ایمان والوں کے ساتھ کیا کریں گی اور پھر ایمان والوں کی حالت کیا ہوگی پہلے سے نتائج جانتا ہے۔ یہ پرکھ ہوتی کہاں ہے؟ یہ معاشرے، لوگوں کے سامنے، احباب کے سامنے، خاندان کے سامنے، جماعتوں کے سامنے، قوموں کے سامنے لوگ نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ آزمائشیں نہ ہوتی اور آزمایا نہ جاتا تو کون جانتا کہ صدیق کو صدیق کہا جائے؟ اگر یہ آزمائشیں نہ آتی تو آج کون سمیہ کو یاد کرتا؟ اگر یہ آزمائشیں نہ آتی تو آج کون بلال کے تذکرے سنتا، سناتا، روتا؟ اگر یہ آزمائشیں نہ آتی تو آج کون عثمان اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کی باتیں کرتا؟ یہ آزمائشیں ہمیشہ ایمان والوں کا ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ فتنے ہمیشہ ایمان والوں کو سرخرو کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہوں، جتنے ہولناک بھی ہوں، جتنے خوفناک بھی ہوں، یہ ہمیشہ ایمان والوں کو تمغے سجانے آتی ہیں۔ اگر فتنے نہ آئیں، اور آج کے اس پاکستان میں بھی جہاں مذہبی رواداری، مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی و انسانی آزادی کی بات کی جاتی ہے، وہاں بھی سب سے مشکل کام اہل حدیث کی مسجد بنوانا ہو، تو پھر پتہ کیسے چلے کہ حق پر کون ہے اور حق پر کون نہیں ہے؟ آج چرچ تو بن سکتا ہے، آج یہاں اس ملک میں ایک بھی یہودی نہ رہے لیکن یہودیوں کی عبادت خانہ بن سکتا ہے۔ قادیانی جو قانونی طور پر ایک بھی مذہبی عبادت
عبادت خانہ نہیں تعمیر کر سکتا، اس کے عبادت خانے بن سکتے ہیں، لیکن اہل حدیث کی مسجد جہاں بنے گی آزمائش شروع، تو ان آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ آزمائشیں آپ کے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ فتنے مبارک ہیں، لیکن ان فتنوں میں کرنا کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر کھڑے رہیں، اس کو نہ بیچنا، اور کسی بھی رنگ و روپ میں آنے والے فتنہ باز اور کسی بھی فریب میں آ کر دھوکہ دینے والے سے اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو چھیننے نہ دیں۔ دوسری طرح کے فتنے یہ وہ ہیں جو آپ سے ایمان چھیننے آتے ہیں، جو ایمان سے خالی کر دیتے ہیں، ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ آج ان فتنوں کا عروج ہے، آج یہ فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ ان فتنوں کے نام لینا ہی اس آدھے گھنٹے میں ناممکن ہے۔ چند ایک نمایاں ترین اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو آنے والے حالات کو بیان کر کے گئے ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لوگ نبی پاک سے بشارتوں کی باتیں پوچھتے، آنے والے اچھے حالات کی خبر لیتے۔ کون حذیفہ؟ حذیفہ کون ہیں؟ وہ بات جو میرے نبی نے اپنے رازدان اور خاص یار اور رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر سے بھی نہ کی ہو، وہ بات بھی آپ نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو بیان کی ہے۔ حذیفہ کی اس ایک فضیلت پر قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام کے سب سے قریبی، سب سے مخلص اور سب سے اعلیٰ اور ایسے دوست جن کے بارے میں آپ اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو نصیحت کر کے گئے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن حذیفہ کی قسمت اور نصیب کے کیا کہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کی خبریں جانتا ہے کہ وہ بات جو اللہ کے نبی نے سیدنا صدیق کو بھی نہیں بیان کی ہے، وہ باتیں بھی حضرت حذیفہ جانتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ نبی پاک سے آنے والے اچھے زمانوں کی باتیں پوچھتے، اور میں آپ سے ان فتنوں کی خبریں لیتا جو امت کے درپے ہیں، جن سے بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان لٹ جائے گا۔ ان خوفناک گھاٹیوں کا پتہ پوچھتا جن گھاٹیوں میں بڑے بڑے قربان ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہ سوال کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر کسی مجلس میں ان کے صرف سوال آپ کو سنا دیے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں نصیحتیں کی ہیں، ان فتنے کو زمانے میں جو آئیں گے اور اس طرح کے خوفناک فتنے، تو انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، صرف ایک حساب کرنے لگا کہ جب ایسے حالات آ جائیں، جب ایماندار بے ایمان ہو جائے، امانتدار خائن ہو جائے، سچا جھوٹا تصور کیا جائے اور جھوٹا سچا بن جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میری سنت کے ساتھ، میرے خلفاء کی سنت کے ساتھ اس طرح سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا، اس سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میں علاج بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ان تمام فتنوں کا جو ایمان لوٹ لینے آتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر اور آپ کے پیغام پر اور آپ کے طریقے پر اور آپ کے دامن میں پناہ لی جائے، اس لیے کہ جو دامن مصطفیٰ سے جڑا رہا، زمانہ کوئی سا بھی ہو، حالات کیسے بھی آ جائیں،
خطرناک ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ہے پیارے نبی کا وہ زمانہ بیان کرنا، فرمائے بدا الاسلام غریبا وسیعودہ غریبا، اسلام آیا تو اجنبی زمانہ تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے اسلام کو، اور اب اسلام چار دانگے عالم میں پھیلا، پھر ایک زمانہ آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اس وقت جب اسلام کو کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، وہ لوگ جو اس زمانے میں اللہ کی توحید کے ساتھ وفا کریں گے، میری سنت کے ساتھ وفا کریں گے، ان غرباء، ان غریب التیار کے لیے، وہ جو اجنبی بن کر رہیں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہو۔ آج آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ فتنے کتنے ہولناک ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، پیارے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں کے چھا جانے سے پہلے، اور فتنوں میں پڑ جانے کے خوف سے پہلے اعمال کی جلدی کرو۔ کون سے اعمال کی؟ اللہ کے نبی اعمال تو بڑے ہیں، آج لوگوں نے بدعات کو سنت باور کروا دیا۔ کیا یہ فتنہ کم ہے؟ کیا اس طرح کبھی بھی امت کا کوئی گروہ یا پوری امت کو یہ خوف کبھی بھی لاحق تھا کہ بدعت سنت بن جائے؟ آج یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ بدعت اب بدعت کے روپ میں متعارف نہیں ہے، بلکہ بدعت سنت بنا کر پیش کر دی گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا، شرح صدر سے کہتا، علماء کو گواہ بنا کر کہتا، امت پر کبھی اتنا نازک وقت نہیں آیا تھا کہ لوگ بدعت کو بھی سنت سمجھ بیٹھے۔ آج آپ دیکھ لیجیے اہل السنہ وہ قرار پائیں جن کا شیوہ اور شعار بدعت ہو، وہ اپنے آپ کو اہل السنہ کہیں جن کے گھر سے ایک دو چار نہیں سینکڑوں بدعات برآمد ہوتی ہو، جن کا طرز عمل سنت کے صریح مخالف ہو، وہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہیں۔ یہ ایسا فتنہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، کبھی یہ زمانہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس ایک نوجوان حضرت حافظ عبد الرحمن شیخ پوری ہمارے پاس 9 محرم کو گئے تھے، تو ایک نوجوان نے اعلان کیا، یہ تازہ ترین فتنہ ہے نا آپ کے پاکستان میں، محمد علی جیل میں، یہ بھی ایک فتنہ ہے جو لوگ آپ کو سنت کے نام پر دھوکہ دیں گے، محبت کے نام پر دھوکہ دے کر آپ سے دین کی مبادیات کو چھیننے کے در پہ، آپ کے ایمان کو لوٹ لینے کے در پہ۔ تو ایک نوجوان نے وہاں اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس مستقل جمعہ پڑھ رہا۔ ایک دن میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا 30 سال عمر گزر گئی ادھر نام نہاد اہل السنہ میں، لیکن اللہ کی قسم ہے کبھی اپنے مولوی سے اپنی مسجد میں ان احسن الحدیث کتاب اللہ یہ والی روایت سنی نہیں ہے۔ یہ حدیث، ایک حدیث جو میرے مصطفیٰ کے ہر خطبے کا حصہ، ایک حدیث بھی کبھی نہیں سنی۔ سنتے تھے تو وہی قصے کہانیاں۔ تمہیں مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو، دعوت اہل حدیث سن رہے ہو، اور تم ہر مسجد میں ہر امام سے، ہر خطیب سے، ہر موقع پر یہ بات سنتے ہو کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین ہدایت محمد کی ہدایت۔ اس لیے کہ آج تک اہل حدیث نے کبھی بدعت کو التباس میں لا کر، کبھی بدعت کا التباس کر کے سنت کا نام نہیں لیا۔ یہ ایک فتنہ ہے، تو اس کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، اس لیے کہ جب فتنے آئیں گے تو اس قدر ہولناک ہوں گے، موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور ویمسی کافرا، شام ہونے تک
وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ایسا کیا ہوگا درمیان میں؟ توجہ میری طرف سے، ایسا کیا ہوگا؟ صبح سے لے کر ایک آدمی صبح، اور صبح ایمان والا کیسے ایمان والا ثابت ہوگا؟ یقیناً اس نے فجر پڑھی ہوگی، کیونکہ فجر ہی نہیں پڑھتا تو ایمان والا کہاں ہوگا؟ فجر پڑھی ہوگی، صبح صبح اللہ کے نام پر اٹھا ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا، اپنی صبح کی تو ایمان والا تھا، ویمسی کافرا، یہ درمیانی وقت گزرا 8-10 گھنٹے دن کے جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں، تو ایسا کیا ہوا کہ یہ شام تک کافر ہوا؟ وہ کون سے فتنے ہیں جنہوں نے دن کے اندر اس کا ایمان لوٹ لیا؟ کہ نبی پاک فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس نے اپنی دنیا کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ کیا کرے؟ ایک آدمی صبح اٹھتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہیں پڑھنے جاتا ہے، کہیں پڑھانے جاتا ہے، کہیں کاروبار کرنے جاتا ہے، کہیں وہ دہاڑی لگانے جاتا ہے، گویا اپنا کام، اپنے معاملے اس طرح سے کرے گا کہ اس طرح سے اللہ کی توہین کرتا ہوا، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دن کے اندر کاروباری فتنوں میں، معاملات کے فتنے میں اس حد تک جا گرے گا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ شام بعد میں ہوگی اور اس پر کفر پہلے طاری ہو چکا ہے۔ شام بعد میں ہوگی، دن کے اندر۔ مثلا کیا کرے گا؟ اگر یہ کالج یونیورسٹی جاتا ہے تو فحاشی، عریانی، بے حیائی، لذات کے اندر اس حد تک گر جاتا ہے کہ شام تک یہ اپنے ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا کرے گا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ماپ تول کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لینے کے پیمانے اور ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، دینے کے پیمانے اور ہیں۔ اچھا خاصا صبح اٹھا تھا، پیٹرول پمپ کا مالک ہے، دنیا کی خاطر، چند ٹکوں اور چند سکوں کی خاطر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے، اپنی دنیا کے بدلے اپنے دین کو فروخت کر دیتا ہے۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن کا صبح کافر ہو گیا۔ اب یہ بات آپ اس زمانے میں فرما رہے ہیں جس زمانے میں راتیں اتنی پاکیزہ ہیں، والذین یبیتون